أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ اعراف کا 19واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور یہاں جو ایک ہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہی ہو سکتے ہیں جو آخری نبی کی بھی تابعداری کریں، اور اسی کا تذکرہ پہلے والی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے حضرت موسیٰ پر، عیسیٰ پر، تورات پر، انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن ابھی اگر حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو بھی ان کا ایمان قبول نہیں. اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگوں کا انعام کیا ہوگا وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے وہ بھی اسی ہی آیت کریمہ کے اندر آ گیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. ایمان والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو رسول کی تابعداری کریں جو امی نبی ہے. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور اسی پیغمبر کریم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے. اسی نبی کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اس نبی کا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور یہ نبی پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں حلال کر کے دکھاتا ہے، بتلاتا ہے، اور گندی، گھٹیا، خراب چیزوں کو حرام کر کے بتلاتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور جو بوجھ یا توق لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے تھے وہ اس نبی نے آ کر کے ان کے ہٹا دیے ہیں. ابھی کئی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر آ گئیں. پہلے نمبر پر تو ایمان کے لیے لازم ہے کہ نبی امی کی تابعداری کرو. اس سے مراد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کس کو بولتے ہیں؟ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت بھی ملی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معجزات بھی دیے گئے ہوں. اور رسول اس کو بولتے ہیں جس کو نبوت کے ساتھ، معجزات کے ساتھ ساتھ کتاب بھی ملی ہو. تو ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. کچھ نبی ایسے ہوتے ہیں جو نبی تو ہوتے ہیں لیکن رسول نہیں ہوتے. تو پیغمبر کریم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. ایک تعارف اللہ نے فرمایا کہ امی بھی ہے. امی کی معنی یہ ہوتی ہے، معنی ماں. جیسے ماں کے پیڑ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو نبی بھی کسی بھی دنیا کے بندے کے پاس پڑھے نہیں ہیں، ان کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں سیکھے.
اللہ کے نبی اتنا علم رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اتنا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن چونکہ کس کے پاس پڑھے نہیں ہیں اس وجہ سے امی ہیں۔ پیغمبر کریم کا استاد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ پیغمبر کریم کا ذرہ ذرہ سا تعارف تورات میں بھی، انجیل میں بھی، پہلے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو بتایا، پہلے کتابوں میں بھی آیا ہے۔ پیغمبر کریم کا چہرہ انور کیا ہوگا، نام کیا ہوگا، کہاں پیدا ہوں گے، ابو کون ہوگا، امی کون ہوگی، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، کیا حالات ہوں گے، یہ سارے۔ ایک عجیب بات، پیغمبر کریم تو پیغمبر کریم، لیکن صحابہ کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے، اسلام آیا ہی نہیں ہے، نبی پاک کے نبوت کے دعوے سے پہلے کی بات ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق واپار کے قافلے کے ساتھ گھومتے گھومتے فلسطین پہنچے، بیت المقدس کے پاس۔ وہاں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو راستے میں سارے لوگ اسے ٹوٹ گئے، یہ اکیلا رہ گیا، پریشان، کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ تو بولا ٹھیک ہے بھلا یہ مسجد بیت المقدس، وہاں جا کر کے بیٹھتا ہوں۔ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ بوڑھا بزرگ شکل کا وہ سامنے آیا، سامنے ادب کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کے گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ تو یہ حیران، پتہ نہیں کیوں دیکھ رہا ہے، دیکھ دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ تو خطاب کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، بولا جی ہاں۔ تیرا نام عمر ہے؟ بولا جی ہاں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے، خیر تو ہے، تو مجھے جانتا ہے؟ بولا نہیں جانتا ہوتا تو آپ کا نام کیسے بتاتا، آپ کے ابو کا نام کیسے بتاتا، کیسے پہچانا؟ بولا اس کو چھوڑو، آپ ایک مہربانی کرو کہ میری دعوت قبول کرو۔ بھائی میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، کیا دعوت کا مطلب؟ میں پریشان ہوں، میرے قافلے کے لوگ ٹوٹ گئے ہیں، میں جا کر کے وہاں پہنچوں۔ انہوں نے بولا کہ دیکھو میرے پاس ایک اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے، میں آپ کو اسی گھوڑے پر سوار کر کے وہاں پہنچاؤں گا، لیکن ایک مہربانی کرو کہ میری دعوت قبول کرو۔ بولا پکا پہنچاؤ گے؟ جی ہاں پہنچاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، دعوت قبول ہے۔ دعوت کھائی تو بولا یار آپ سے ایک گزارش ہے۔ بولو کیا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ ایک پرچے کے اوپر مجھے کچھ تحریر لکھ کر کے دے دیں کہ آپ جب اس بیت المقدس کے علاقے کے فلسطین کے حکمران بنیں گے، بادشاہ بنیں گے، تو اس وقت میری زمین کا ٹیکس نہیں لوگے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی تیرا دماغ خراب ہے کیا ہے؟ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، اونٹ چراتا ہوں اور جانور چراتا ہوں، کہاں حکومت کہاں اونٹ چرانا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں بس مہربانی کرو لکھو۔ بولا بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بولا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بولا پرچہ کام کا نہیں ہوگا نا۔ حضرت عمر نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر میری حکومت آئی تو میں آپ کے خاندان سے یا آپ سے ٹیکس نہیں لوں گا۔ اس نے پھر بٹھایا گھوڑے پر، آ کر قافلے کے ساتھ پہنچایا۔ کافی عرصہ گزر گیا اور پھر واقعی وہی ہوا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، پھر نبوت ملی، پھر 13 سال مکے کی زندگی گزری، پھر 10 سال مدینہ کی زندگی گزری، پھر حضرت ابو بکر کی زندگی گزری، حکومت گزری، پھر حضرت عمر فاروق کی حکومت آئی۔ پھر اس حکومت کے دوران یہ فلسطین فتح ہو رہا تھا، تو یہاں کے لوگ نہیں مان رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بولا کہ حضرت عمر آئے گا تو پھر ہم نہیں لڑیں گے۔ پھر حضرت عمر تشریف لائے اور بغیر لڑائی کے فلسطین فتح ہو گیا۔ جیسے فتح ہوا تو وہ بڈھا سامنے آ گیا، بوڑھا سامنے آ گیا، بھائی مجھے تیرا یہ معاہدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے حیران ہو گئے کہ واقعی اللہ کی قدرت دیکھو۔ اس سے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تجھے یہ پتہ لگا کیسے؟ بولا کہ تورات میں، انجیل میں پورا تفصیل لکھا ہوا ہے کہ نبی کے یار ایسے ہوں گے، نبی کے شاگرد بھی ایسے ہوں گے۔
تو خیر اس نے بولا کہ ابھی معاہدہ پورا کرو۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ بھائی جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جہاں سے کوئی ٹیکس لینا ہے وہ تو لینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے معاہدہ کیا ہے، لکھ دیا ہے کہ نہیں لوں گا، ابھی کیا کریں؟ صحابہ کرام کو بٹھایا، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے نبی پاک کی زندگی کے کچھ واقعات بتلائے۔ دیکھو مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب معاہدہ ہو گیا تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے دل نہیں مان رہا تھا، لیکن زبان ہو گئی تھی، اس لیے ٹھیک ہے بولا آپ کی زمین کا ٹیکس فری ہے، نہیں لیا جائے گا۔ اتنے میں اسی نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں، اور جتنی میری زمین ہے جائیداد ہے ساری کی ساری اسلام کے لیے میں نے وقف کر دی۔ تو جب شاگردوں کا اتنا تذکرہ موجود تھا تو نبی کا تذکرہ کیسے نہیں ہوگا؟ آج کے زمانے میں بھی جو تورات اور انجیل ہیں، جو پورا کا پورا نبی پاک کے ساتھ سارے عیسائی یہودی دشمنی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن نبی پاک کی نشانیں آج تک موجود ہیں، ان کو نہیں مٹا سکے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی کا کام ہے اچھائی سکھانا، برائی سے بچانا۔ نماز پڑھو، ذکر کرو، روزے رکھو، اخلاق، شرافت، دیانتداری، انصاف، یہ ساری چیزیں سکھانا۔ برائیوں سے روکنا، لڑائی سے، جھگڑے سے، چوری سے، ڈاکے سے، زنا سے، قتل و غارت سے، ان چیزوں سے بچانا، اور یہ انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے۔ اچھی چیزوں کا حلال کرنا، بری چیزوں سے روکنا۔ جو بھی دنیا کے اندر حرام ہے وہ سارے کسی نہ کسی طریقے سے بری ہیں۔ شہد بھی ایک کیڑے کا سمجھو کہ پاخانہ ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کیڑوں کے بھی تو گندگی ہوتی ہے، کس کی جائز ہے کس کی ناجائز ہے۔ جو گندی ہیں حرام ہیں، جو اچھی ہیں وہ حلال ہے۔ ابھی مچھلی حلال ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تیرنے والا سانپ حرام ہے۔ بکری حلال ہے، اسی جیسے ملتا جلتا کتا وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے گائے حلال ہے، اسی سے ملتا جلتا گدھا حرام ہے۔ اس طریقے سے ہر چیز کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے حلال کی ہیں، جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام کی ہیں۔ اور یہ جو نسوار، سگریٹ، گٹکا، آپ کی شکل خراب کرنے والے، دانت بگاڑنے والے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا یہ ایمانداری، دیانتداری کا تقاضا ہے کہ آدمی گھٹیا چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا شراب، نعوذ باللہ، چرس، ہیروئن، گندی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے پیٹ میں، میرے بندے کے منہ میں کوئی گندی چیزیں جائیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ یہودیوں کے اوپر پہلے آ چکے تھے وہ بھی یہ نبی گھٹانے والے ہیں۔ ان کے لیے کچھ سختیاں تھیں، کھانے پینے کے معاملے میں ان کے اوپر چربی حرام تھی، انہوں نے خود اپنے بدافعالی کی وجہ سے ان کے اوپر حرام ہوئی تھی۔ تو اگر آج کے زمانے میں گھی یا تیل اگر کھانے میں نہ ہو تو کھانے مزہ کرتا ہے؟ اس زمانے کا گھی، تیل، سارا کچھ یہ چربی ہوتی تھی۔ چربی جب حرام ہو گئے تو سمجھو کہ سارے کھانوں کا لذت مزہ گیا۔ اور اسی طریقے سے پھر ان کے لیے یہ بھاری چیز ہے کہ مسجد سے باہر کہیں نماز ہوگی ہی نہیں، اس امت کے لیے جائز کر دی گئی۔ ان کے لیے یہ تھا کہ اگر کہیں سے بھی کپڑا پلیت ہو گیا تو اسی کو پھر کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا، اس کی جگہ پر پیوند لگانی تھی۔ یہ اس امت کے اوپر بوجھ ختم کر دیا گیا، یہ نبی پاک کے صدقے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پھر جو لوگ بھی نبی پاک پر ایمان لائیں اور ان کی قوت بخشیں اور ان کی مدد کرتے رہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور قرآن جو نبی پاک کے ساتھ نازل ہوا اس کی تابعداری کرتے رہیں،
اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نبی پاک کی مدد، نبی پاک کے چلے جانے کے بعد اس کے کتاب قرآن کی مدد، قرآن پر ایمان بھی لائیں، قرآن کو قوت بھی دیں، قرآن کی مدد بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، تو یہی لوگ ہیں کامیاب، یہی لوگ ہیں نبی پاک کے پیارے۔ اس وجہ سے ابھی پیغمبر کریم کی ہم زیارت نہیں کر سکتے، پیغمبر کریم کی دی ہوئی امانت قرآن کی تو زیارت کر سکتے ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے، نبی پاک کے دیے ہوئے قرآن کو پھیلا تو سکتے ہیں، پڑھا تو سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں، عمل تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔